السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو مختارات کا تیسرا درس لے کر کے حاضر ہیں۔ آخری بات پچھلے درس میں جو ہم نے اور آپ نے کی تھی وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے ملاقات کرتے تو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ اس کے آگے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لم یکن فاحشا متفحشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی آپ فحش گوئی کرتے تھے۔ لم یکن فاحشا، 11 نمبر حاشیے میں دیکھیں، فاحش کا مفہوم لکھا ہوا ہے ای ذو فحش من القول والفعل وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقَوْلِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْفِعْلِ وَالصِّفَةِ۔ کہا کہ فاحش کا معنی ہوا قول اور فعل سے فحش کرنے والا۔ اس کے بعد بتلایا کہ فحش کا استعمال فعل اور صفت کے بالمقابل قول میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتلایا یہ فحشا باب کرما سے آتا ہے، تو فاحش یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد متفحشا 12 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے ای وللمتکلف به، آپ بتکلف فحش کرنے والے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ ای لم یکن الفحش له خلقیا ولا کسبیا، یعنی فحش نہ تو آپ کی فطرت میں تھی اور نہ ہی آپ فحش کسبی طور پر کرتے تھے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ کے اندر فحش کا وجود نہیں تھا۔ کہا لم یکن فاحشا متفحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی آپ فحش گوئی کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا ولا سخابا فی الاسواق۔ سخاب کس کو کہتے ہیں؟ 13 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے سخابا ای سیاحا، ساح یسیح سے سیاح مبالغہ کا صیغہ، جس کے معنی بہت زیادہ شور ہنگامہ کرنے والا، چیخنے چلانے والا۔ ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں آپ شور ہنگامہ کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی۔ تو لم یکن، یکن میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ فاعل ہے، یا یہ کہیں کہ یکن کا اسم ہے، اور فاحشا متفحشا یہ کیا ہے؟ یکن کی خبر ہے، یا یکن کا مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی خبر پر عطف ہے ولا سخابا فی الاسواق، یہ بھی خبر ہی کے حکم میں ہے، کانا کی خبر یا کانا کا مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور ہنگامہ چیخ و پکار کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد کہا
ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ ایک صفت جو بہت ہی اہم صفت ہے بتلائی کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرما دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی خوبی تھی۔ جبکہ آدمی اگر برائی کا بدلہ برائی سے لیتا ہے تو جائز ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کی گئی برائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ اسی جیسی برائی کے ساتھ لے سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل کیا ہے؟ فمن عفا، لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر لے، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا بدلہ و صلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے کو، ظالم کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ آپ افضل پر عمل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرما دیتے تھے۔ تو سیئہ کا معنی برائی، عفا یعفو کے معنی معاف کرنا باب نصرہ سے، اور صفح یصفح با فتح تو سے، جس کا معنی ہوتا ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم خوبی تھی۔ کاش یہ خوبی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی۔ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے لینے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرما دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد کہا ما ضرب بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ ولا ضرب خادما ولا امرأة۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی شخص کو نہیں مارا، اور شیئن یہ نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں ہے۔ نکرہ جب نفی کے سیاق میں ہو تو عموم کے لیے ہوتا ہے، کبھی بھی کسی کو نہیں مارا، کسی کو مارا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے۔ ما ضرب بیدہ شیئا قط، آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں مگر یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں، میدان جہاد میں ہوں، تو پھر جہاد کا معاملہ الگ ہے، مستثنیٰ ہے۔ ولا ضرب خادما ولا امرأة، خادمہ اور امرأہ یہ بھی نکرہ کے سیاق میں ہے، لہذا عموم کے لیے ہوگا۔ کہا اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی خادم کو، کسی نوکر کو مارا، اور نہ ہی کسی عورت کو مارا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم خوبی اور صفت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتا رہا. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، میں آپ کا خادم رہا ہوں. لیکن آپ نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا یا فلاں کام کیوں کیا. آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. خادموں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ. امراتن کسی بھی عورت کو آپ نے نہیں مارا، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو یا اور کوئی غیر. نکرہ کے سیاق میں ہے، اس لیے عموم کے لیے ہوگا. تو ولا ضرب خادم ولا امراتن، آپ نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا اور نہ ہی کسی عورت کو مارا. آگے کہا ما رأيته منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شيء. کہا کہ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی ایسے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جو آپ کے ساتھ کیا گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو اپنے بھائی حسین سے روایت کرتے ہیں، اور حسین یہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو یہ سند ہے پوری جو لاسٹ میں بیان کی گئی ہے، صفحہ نمبر 16 11 نمبر کے حاشیے میں. عن الحسن بن علی عن الحسین بن علی عن علی رضی اللہ عنہم ملتقطا من جزء الشمائل للترمذی. تو یہ شمائل ترمذی سے ماخوذ ہے، اور سند اس طرح سے ہے. حسن بن علی یہ اپنے بھائی حسین بن علی سے روایت کرتے ہیں، اور حسین یہ اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو کیا کہا؟ ما رأیتہ منتصرا، میں نے کبھی بھی آپ کو بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. منتصرا یہ حال واقع ہے. من مظلمۃ، کسی ایسے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جو آپ کے ساتھ کیا گیا. قطو، کبھی بھی، اور قطو کبھی ماضی منفی کے لیے ہوتا ہے. کبھی بھی زبان ماضی میں نے دیکھا ہی نہیں. ما رأیتہ منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط، میں نے آپ کو کبھی بھی کسی ایسے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جو آپ کے ساتھ کیا گیا. ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، جب تک اللہ تعالی کے محارم میں سے کسی کی پامالی نہ کی گئی. ما لم ينتهك، انتہا کا انتہیکو کے معنی پامال کرنا، توڑنا. اور محارم اللہ، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں محارم، اور شیء کا معنی کچھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے کسی کی پامالی نہ کی گئی. فَإِذَا انْتُهِكَ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، پس جب اللہ تعالیٰ کے حرمات کی پامالی کی جاتی تو کیا معاملہ ہوتا آپ کا؟ کان من اشدہم غضبا، تو آپ غصے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے سخت ہو جاتے تھے، سب سے زیادہ غصہ ہوتے تھے جب اللہ تعالیٰ کے حرمات کی پامالی ہوتی تھی. ہمارا معاملہ الٹا ہے. دین کا کوئی کتنا بھی نقصان کرے، حرمات کی کتنی بھی پامالی کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، ہماری ذات سے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو ہم فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے بالکل برعکس ہے. اس کے بعد کہا وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. کیا کہا؟ اور اختیار نہیں دیا گیا
دو چیزوں کے درمیان، الا مگر، اختارا آپ نے چنا، ایسرہما ان دونوں میں سے آسان کو، ان دونوں میں سے آسان کو چنا۔ تو خیرہ یخیر تخییر کے معنی اختیار دینا، خیرہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور امر چیز کا مفہوم رکھتا ہے، اور اختارا اختارو باب افتعال سے جس کے معنی اختیار کرنا، چننا۔ ایسر کے معنی زیادہ آسان، زیادہ آسان، اس میں تفضیل ہے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی یہ بھی تھی کہ جب دو چیزوں کے درمیان آپ کو اختیار دیا جاتا، چاہے یہ اختیار کر لو یا یہ اختیار کر لو، تو آپ ان دونوں چیزوں میں سے اسے چنتے تھے جو زیادہ آسان اور سرل ہو۔ وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، اور آپ دو چیزوں کے درمیان اختیار نہیں دیے گئے مگر آپ نے ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو چنا۔ تو ایسرہما، اختارا فعل ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر فاعل ہے، اور ایسرہما، ایسرہ مضاف اور ہما مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے اختارا کا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، اذا فعل ماضی پر داخل ہے اس لیے مضارع کا مفہوم دے گا، اور بیتہ یہ مفعول فی ہے، یہاں پر صلہ نہیں آیا، دخل فی بیتہ نہیں ہے بلکہ دخل بیتہ، اس لیے کہ جب دخول کا حقیقی مفہوم مراد لیا جائے تو پھر اس کا صلہ نہیں آتا۔ جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آیا ہے سورہ فجر آخری آیت کے اندر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، دخلا کا صلہ فی آ رہا ہے اس لیے کہ یہاں دخول حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ دخلا اشتملا کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا جو دخلا آ رہا ہے وادخلی جنتی، یہاں دخول کا حقیقی مفہوم ہے اس لیے یہاں دخلا کے بعد کوئی صلہ نہیں آیا، فی نہیں آیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، کوئی صلہ نہیں۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے، کَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ نور نہیں تھے، بشر تھے۔ آج نور و بشر کا جھگڑا چل رہا ہے۔ کَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، آپ کا کام بھی انسانوں والا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ یفلی ثوبہ، یفلی ثوبہ، فلا یفلی، 16 نمبر حاشیے میں دیکھیں، فلا یفلی فلین رأسہ او ثوبہ، نقاہما من القمل، فلا یفلی فلین بولا جاتا ہے، فلا رأسہ او ثوبہ، کیا مطلب؟ اس نے اپنے سر یا اپنے کپڑے کو کس سے صاف کیا؟ من القمل، جوں سے یا کھٹمل سے، یعنی سر سے یا کپڑے سے کھٹمل کو، جوں کو نکالنا، صاف کرنا، اس کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ فلا یفلی۔ تو اللہ کے رسول ایک انسان تھے، یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو جوں سے، کھٹمل سے کیا کرتے؟ صاف کرتے، کپڑوں سے نکال کر کے باہر کرتے۔ اور کیا کرتے؟ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، یا وَيَحْلُبُ، حَلَبَ يَحْلِبُ یا حَلَبَ يَحْلُبُ، باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے۔ اور شات کے معنی بکری، حَلَبَ يَحْلِبُ کے معنی ہوتے ہیں دوہنا، دودھ نکالنا۔ اور کیا کرتے؟ آپ اپنی بکری کو دوہتے تھے، دودھ نکالتے تھے۔ تو یحلبو کا مفعول بھی ہے شاتہ، یحلبو فعل ہوا کہ ضمیر فاعل، ویخدم نفسہ، اور کیا کرتے تھے؟ اور
اپنی خدمت خود آپ کرتے تھے، وَيَخْدَمُ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنا کام خود کرتے تھے اور اپنا تعاون کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں۔ اس کے بعد ایک بات اور بیان کی، کان یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے۔ خزینہ یخزن، باب سمعہ اس موسیقی کے معنی حفاظت کرنا، روک کے رکھنا، قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ کان یخزن لسانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو روک کے رکھتے تھے، زبان کی حفاظت کرتے تھے، الا فیما یعنیہ، مگر اس معاملے میں، یعنیہ جو آپ کے مطلب کا ہوتا، جہاں آپ کا بولنا ضروری ہوتا اسی معاملے میں آپ بولتے تھے، ورنہ آپ زبان کو روک کر کے رکھتے تھے، زبان کی حفاظت کرتے تھے، فالتو میں نہیں بولتے تھے۔ کانا یخزن لسانہ، تو کانا میں جو ہوا کہ ضمیر ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور یخزن لسانہ، یخزن فعل ہے، ہوا کہ ضمیر فاعل، لسانہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یخزن کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر کے کانا کی خبر۔ اس کے بعد کہا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، ایک خوبی یہ بھی تھی، کیا؟ الف یؤلف، تألیف کا معنی ہوتا ہے دلوں کو جوڑنا، تألیف قلب کرنا۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے تھے، لوگوں کے دلوں کو ملانے کی کوشش کرتے تھے، ملاتے تھے۔ ولا ينفرهم، آپ لوگوں میں نفرت نہیں دلاتے تھے، دلوں کو توڑتے نہیں تھے۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ، اور آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے تھے، تألیف قلب کا کام کرتے تھے۔ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور آپ لوگوں کے اندر نفرت نہیں پیدا کرتے تھے، لوگوں کو متنفر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کانا کی خبر کی جگہ میں ہے، اسی پر عطف ہے کانا کی خبر پر۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے شریف کی تکریم کرتے تھے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، اگر وہ شریف ہے، لائق تکریم ہے تو اس کی تکریم کرتے تھے۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ، اور آپ ہر قوم کے کریم کی، شریف کی تکریم کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اپنا پرایا نہیں، اگر وہ معزز ہے، محترم ہے، لائق احترام ہے، لائق تکریم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکریم کرتے تھے، وہ کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور اسی شریف شخص کو ان پر، قوم والوں پر والی بناتے تھے، امیر بناتے تھے، حکمراں بناتے تھے۔ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَلَّا يُوَلِّي معنی ولی بنانا، والی بنانا، امیر بنانا، اور اسی شریف کو وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں پر اسی شریف اور کریم شخص کو ہی امیر بناتے تھے اور سردار بناتے تھے، قائد بناتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر بنانے میں یا قوم کا رہنما چننے میں کس چیز کا اعتبار کرتے تھے؟ کریم ہونے کا، شریف ہونے کا اعتبار کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوکع ابن لوکع۔ فرمایا تھا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے منصب پر کون بیٹھے گا؟ کمینہ ابن کمینہ۔ جب کمینہ ابن کمینہ قوم کا سردار ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اسے مل جائے، تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ غور کر لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے ملک کا جائزہ لے لیں، اپنی جماعت کا جائزہ لے لیں، ہر اعتبار سے آپ جائزہ لے لیں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ کس بنیاد پر آج عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں، شرافت کی بنیاد پر یا اس کی مالداری اور اس کے اجڑ پن کی بنیاد پر۔ اب غور کر لیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اسی شریف کو ان پر والی مقرر کرتے تھے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، اور آپ لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ بچتے تھے، لوگوں سے بچتے تھے۔ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، اور ان سے چوکنا رہتے تھے۔ آپ لوگوں سے بچتے تھے اور ان سے چوکنا رہتے تھے۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خَلْقَهُ، آپ لوگوں سے بچتے تھے اور ان سے چوکنا اور ہوشیار رہتے تھے، ان میں سے کسی پر اپنے چہرے کی بشاشت اور چہرے کی بناوٹ کو بگاڑے بغیر۔ من غیر ان یطوی، طوی یطوی کے معنی لپیٹنا، سمیٹنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پرہیز تو کرتے تھے، ان سے چوکنا تو رہتے تھے، لیکن اپنے چہرے کو بگاڑتے نہیں تھے اور اپنے چہرے کو موڑتے نہیں تھے، یعنی کسی سے نفرت کرتے ہوئے، لیکن آپ لوگوں سے پرہیز کرتے تھے۔ ہاں، تو بشر نمبر 1 لکھا ہوا ہے بالکسر، طلاقۃ الوجہ و بشاشتہ، چہرے کی تر و تازگی، بشاشت وجہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ عَمَّا فِي النَّاسِ، ایک خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صحابہ کرام کو تلاش کرتے تھے، صحابہ کرام کی کھوج کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل کے تعلق سے آپ پوچھا کرتے تھے، کون سا صحابی کہاں ہے، گویا آپ حاضری لیا کرتے تھے، پوچھتے تھے فلاں نماز میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے معاملات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانکاری حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر تھے، قائد تھے، رہنما تھے، تو صحابہ کرام کا خیال رکھتے تھے اور لوگوں کے معاملات کو جان کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک امیر کا یہی معاملہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر بھی یہی صفت ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ صفتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر لائیں اور قوم معاشرے کے لوگوں کے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امید کہ آج کا درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔